بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حقائق نقل کی ہے۔ اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا اور اتفاق سے ایک چڑیا اس میں پھنس گئی اور شکاری نے اس کو پکڑ لیا۔ اس چڑیا نے اس سے کہا کہ اے اللہ کے بندے، تم نے کئی ہرن پکڑے، بکرے اور مرغ وغیرہ پکڑ کر کھائے ہیں، ان کا گوشت کھایا ہے، تو میں تو چھوٹی جی چیز ہوں، میرے مقابلے میں ان چیزوں کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے، اور میرے اندر تھوڑا سا گوشت ہے میرے جسم میں، اس سے تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا نا۔ لیکن اگر تم مجھے آزاد کر دو گے تو میں تمہیں بڑی ہی کام میں آنے والی نصیحتیں کروں گی، اور جن پر تم عمل کرنا تمہارے لیے بہت ہی مفید ہوگا۔ ان میں سے ایک نصیحت تو میں ابھی ہی کروں گی، جبکہ دوسری اس وقت کروں گی جب تم مجھے چھوڑ دو گے اور میں دیوار پر جا بیٹھوں گی۔ اس کے بعد تیسری اور آخری نصیحت اس وقت کروں گی جب دیوار سے اڑ کر سامنے درخت کی شاخ پر جا بیٹھوں گی۔ اس شخص کے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ نہ جانے چڑیا کیا فائدہ مند نصیحتیں کرے گی۔ اس نے چڑیا کی بات مانتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم مجھے پہلی نصیحت کرو، پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ چنانچہ چڑیا نے کہا کہ میری پہلی نصیحت تو یہ ہے کہ جو بات کبھی نہیں ہو سکتی اس کا یقین مت کرنا۔ یہ سن کر اس آدمی نے چڑیا کو چھوڑ دیا اور وہ سامنے دیوار پر جا بیٹھی۔ پھر بولی، میری دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا۔ اور پھر کہنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، تم نے مجھے چھوڑ کر بہت بڑی غلطی کی، کیونکہ میرے پیٹ میں ایک پاؤ بھر کا انتہائی ایک نایاب پتھر موجود ہے۔ اگر تم مجھے ذبح کرتے اور میرے پیٹ سے اس موتی کو نکال لیتے تو اس کے فروخت کرنے سے تمہیں اس قدر دولت حاصل ہوتی کہ تمہاری آنے والی نسلیں کافی دیر تک اس کو استعمال کرتی رہتی اور تم بہت بڑے رئیس اور مالدار انسان بن جاتے۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو بہت افسوس کرنے لگا اور پچھتانے لگا۔ اس چڑیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی اس نے سمجھی کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ میں اس چڑیا کو اگر نہ چھوڑتا تو یہ پاؤں کا جو اس کے پیٹ میں پتھر ہے وہ مجھے مل جاتا تو میری نسلیں سنور جاتی۔ چڑیا نے جب اس کو اس سوچ میں پڑے ہوئے دیکھا تو اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھی اور بولی، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہیں پہلی نصیحت کی جسے تم بھول گئے کہ جو بات نہ ہو سکنے والی ہو اس کا ہرگز یقین نہ کرنا، لیکن تم نے میری اس بات کا اعتبار کر لیا کہ میں ایک چھٹانک بر وزن رکھنے والی چڑیا اپنے پیٹ میں ایک پاؤ وزن کا موتی رکھتی ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے تمہیں دوسری نصیحت یہ کی تھی کہ جو بات ہو جائے اس کا غم نہ کرنا، مگر تم نے دوسری نصیحت کا بھی کوئی اثر نہ لیا اور غم و افسوس میں مبتلا ہو گئے کہ خواہ مخواہ مجھے جانے دیا۔ تمہیں کوئی بھی نصیحت کرنا بالکل بیکار ہے۔ تم نے میری پہلی دو نصیحتوں پر کب عمل کیا ہے جو تیسری پر کرو گے؟ تم نصیحت کے قابل ہی نہیں ہو۔ اور یہ کہتے ہوئے چڑیا پھر سے اڑی اور ہوا میں پرواز کر گئی۔ وہ شخص وہی کھڑا چڑیا کی باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے سوچوں میں کھو گیا۔ ناظرین، اس سٹوری سے سبق حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں کوئی نصیحت کرنے والا ہو
ہم اکثر خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے اپنے مخلص ساتھیوں اور بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرتے، اور اس میں نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ جو ہمیں کوئی اچھی نصیحت کر رہا ہو ہمارے بھلے کے لیے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری عقل کامل ہے، ہم جو اپنی عقل سے کام کر رہے ہیں وہی بہتر ہے، وہی صحیح ہے، حالانکہ اس میں ہم نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ نصیحتیں صرف کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ کسی نے کہہ لیا، ہم نے سن لیا، بلکہ دانائی اور دوسروں کے تجربات سے حاصل ہونے والے انمول اثاثے ہیں، جو یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتے ہیں اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل